یہ وہی کتاب ہے، مسند احمد ہے، صفحہ نمبر 76 ہے میرے محترم ناظرین. یہاں پہ حدیث نمبر دیکھیے 23718. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجاور في المسجد فيصغي إلي رأسه فأرجله وأنا حائض. آپ نے، میں نے تو آج تک نہیں دیکھا ایک بیوی جو ہے اپنے شوہر کو کہہ سکتی ہے بھائی کہ مجھے جو ہے نا میری جو مجھے حیض ہو گئی ہے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد. معزز ناظرین و سامعین، حسن اللہ یاری کے دماغ میں ایک چیز بیٹھ گئی ہے، وہ کیا کہ حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے مسائل، بیان کردہ مسائل میں سے بھی کیڑے نکالنے ہیں تاکہ انہیں گستاخ ثابت کیا جائے اور ان پر تہمت دھری جائے. اور کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں. لیکن اسے یہ پتہ نہیں کہ وہ مسائل جو حضرت ام المومنین نے بتائے وہ جناب والا مسائل ان کی فروع کافی کے اندر بھی درج ہیں. جی، فروع کافی کے اندر اگر حضرت ام المومنین بتائیں تو وہ گستاخ ٹھہرتی ہیں. وہی مسئلہ حضرت امام جعفر صادق کلینی بتائے، امام بخاری بتائے تو گستاخ، امام احمد بن حنبل بتائے تو گستاخ، امام مسلم بتائے تو گستاخ، امام ترمذی بتائے تو گستاخ، کلینی بتائے عاشق رسول، امام جعفر صادق کی طرف منسوب ہو امام جعفر صادق بتائیں، امام معصوم حضرت عائشہ بتائیں، گستاخ. یہ کون سا زاویہ تحقیق ہے بھائی؟ پہلے شیشے کے گھر میں جہاں بیٹھے ہوئے نا پتھر آپ مار رہے ہیں جسے، ادھر سے ایک بھی پتھر آ جائے نا دھڑم سے آپ کا پورا شیشے کا سارا گھر یہ گر جائے گا. تمہاری تحقیق، تم سمجھتے ہو کہ سارے الو ہی بیٹھے ہیں، پوری دنیا ہی الو ہے، ہم جو مرضی چاہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات پر جو مرضی الزام لگا دیں اور ان کے بیان کردہ مسائل کو بھی گستاخی بنا دیں. آج جو مسئلہ آپ کے سامنے اس نے بیان کیا وہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہر گھر کے اندر خواتین ہوتی ہیں، خواتین کو ماہواری بھی آتی ہے، ایام حیض بھی آتے ہیں. آیا ایام ماہواری میں وہ گھر کی خدمت، اپنے خامد کی خدمت کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ یہ شرعی مسئلہ ہے. جو کہ یہودیوں کے ہاں یہ مسئلہ تھا کہ وہ 7-8 دن ایام ماہواری گزرتے ہیں بالکل گھر کے کسی برتن کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتی، کپڑے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتی، مرد کے جسم کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتی، چارپائی کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتی، میاں بیوی بھی آپس کو چھو نہیں سکتے. یہ آج بھی بائبل کے اندر موجود ہے. اور دین عیسائیت عین بائبل یعنی یہودیت کا دین ہے، وہ منسوخ نہیں ہوا. بقول نصارہ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا، یہ بائبل کے اندر موجود ہے کہ میں تورات کو منسوخ کرنے نہیں. یعنی ان کے ہاں یہ ہے، یہود و نصارہ کے ہاں کہ خواتین کے ہاں وہ نہیں جاتے ایام ماہواری میں، خواتین برتنوں کو ہاتھ نہیں لگاتی، خواتین جو ہے وہ کپڑوں کو ہاتھ نہیں لگاتی، بلکہ خواتین جس چیز کو ہاتھ لگا دے ان ایام کے اندر اس چیز کو بھی دھونا واجب ہو جائے گا. آیا اسلام کے اندر بھی وہی مسئلہ؟ کیونکہ مدینہ منورہ میں یہودی رہتے تھے، عرب کے اندر یہودی اور عیسائی رہتے تھے، وہی مسائل تھے. تو جب اسلام آیا تو یہ مسائل درپیش ہوئے کہ آیا ایام ماہواری کے اندر عورت جو ہے اسی طرح جس طرح یہودیوں کے ہاں ہے کہ بالکل نہ برتنوں کو ہاتھ لگائے، گھر کے کسی چیز کو طرح تنہا وہ فارغ بیٹھی. آیا یہی مسئلہ اسلام کے اندر ہے؟ پھر تو ہر گھر کے اندر مصیبت کھڑی ہو. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام زحمت بن کے نہیں آئے، پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے. ان کے مسائل بھی رحمت. بڑی پابندیاں جو تھی پہلے ادیان کے اندر وہ اللہ رب العالمین نے اٹھا دی. اب ان حالات کے اندر کہ خواتین جو ہیں ان ایام میں اپنے خاندوں کی خدمت کر سکتی ہیں کہ نہیں، برتن دھو سکتی ہیں کہ نہیں، اور کسی چیز کو ہاتھ لگا سکتی ہیں کہ نہیں، اپنے خامد کی خدمت کر سکتی ہیں کہ نہیں، سوائے مباشرت کے باقی تمام کام کر سکتی ہیں یا نہیں. یہ مسئلہ اندرون خانہ تھا. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، چونکہ یہ ازواج مطہرات کے ساتھ پیش آیا. اب ازواج مطہرات میں سے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے کون پوچھ رہے ہیں؟ ان کے بھانجے پوچھ رہے ہیں، عروہ بن زبیر. اور عروہ بن زبیر نے یہ مسئلہ اپنے بیٹے ہشام بن عروہ کو بتایا، اور وہاں سے پھر مسئلہ بخاری اور مسلم اور تمام کتابوں کے اندر درج ہوا. وہ کسی اور غیروں کو نہیں بتا رہی تھی. لیکن اللہ یاری پتہ سمجھتا ہے کہ میں جتنا غیرت مند ہوں اتنا تو دنیا میں کوئی غیرت مند ہے. ابھی رکیے، میں انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کے امام کی کتاب سے بھی دکھا دوں. پھر آپ گستاخیوں کے توپ جو ہے نا وہ ادھر بھی کیجیے گا. لعنت اللہ علی شرکم. یہ مسند احمد بن حنبل، جہاں سے مسند احمد بن حنبل میں 24,120 حدثنا یحییٰ حدثنا
حدثنا ابی ہشام بن عروہ اپنے والد سے, اور عروہ بیان کر رہے ہیں عروہ بن زبیر, حضرت زبیر بن العوام, حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی بہن حضرت اسما کے بیٹے بھانجے پوچھ رہے ہیں خالہ سے, ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت, تو انہوں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجاور فی المسجد. حضرت ام المومنین پوری دنیا کو مسئلہ بتا رہی ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عورت کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی یہودیوں کی طرح کہ بالکل وہ ہاتھ میں نہیں کسی چیز کو لگا سکتی. فرمایا کوئی پابندی نہیں ہے, بلکہ فرمایا بالکل جائز ہے کہ وہ خدمت کرے, خامد کی خدمت کرے, گھر کے برتنوں کو وہ ہاتھ لگائے, روٹی پکائے, سب کچھ کرے. اور پھر اس کا مثال کیا دی کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یجاور فی المسجد, کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم مسجد نبوی میں جب اعتکاف کیا کرتے تھے, اور چونکہ حضرت ام المومنین کا حجرہ اور مسجد نبوی بالکل متصل ہے, ایک دیوار ہے بیچ میں, تو درمیان میں کھڑکی تھی. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم فیصغی الی راسہ, اپنا سر انور اس کھڑکی کے ذریعے سے یعنی مسجد نبوی سے میرے حجرہ مبارک کی طرف نکالتے, فارجلہ, میں آپ کو کنگھی کر دیا کرتی تھی. اب اس نے ترجمہ کیا دبا دینا, چلے میں آپ کا سر انور دبا دیا کرتی تھی. وَأَنَا, یعنی حالت حائض کے اندر بھی. یعنی آپ یہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ بالکل اگر عورت ماہواری میں بھی ہو تو اپنے خاوند کی خدمت کر سکتی ہے, ان کے سر کو دبا سکتی ہے, ان کو کنگا کر سکتی ہے, ان کے سر انور پہ پانی ڈال سکتی ہے. یہ سارا مسئلہ شریعت کا وہ بتا رہے تھے. بتا کس کو رہی ہیں؟ اپنے بھانجے عروہ بن زبیر کو, لیکن اس کی دیدہ جو میری ماہوار بیماری ہے وہ مجھے آئی ہے, لیکن دوسرے لوگوں کو سب بتانا, ایک بہن دوسرے بہن کو بتانا بھی ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے ایک بیٹی اپنی ماں کو بھی نا, اس کی بیٹی کی اگر شادی ہو جائے, کچھ ہو جائے, تو اس کو بھی بتانا مشکل سے ہوتا ہے. یعنی وہ چاہتی ہے کہ کسی کو بھی نہیں پتا چلے سوائے شوہر. ابھی تو میں نے تمہاری فروع کافی کے وہ مسائل ہی نہیں کھولے کہ جہاں دوبر میں بھی وطی کرنا بالکل جائز ہے. ابھی صبر کرو, وہ آئیں گے اور تم نے وہ مسائل بیان کر کے کلینی نے فٹ کس پر کیا امام موسیٰ. لیکن اب یہی مسئلہ کہ حالت حائض کے اندر یہ بیان کرنا حضرت ام المومنین نے بیان کیا, یہ گستاخی ہو گئی اور یہ بے شرمی کی بات ہو گئی. تو یہ مسئلہ تو حضرت امام جعفر الصادق سے بھی پوچھا گیا. جی اچھا, پوچھا کس نے ہے؟ یہ فروع کافی ہے میرے پاس, جلد ہے اس کی کتاب الحید, اور اس کا آخری باب ہے کتاب الحید کا, باب الحید تناول الخمرۃ او الماء. حائضہ عورت جو ہے اس کا چٹائی دینا, سجادہ دینا, جان باز دینا مرد کو, او الماء یا پانی دینا. اس کا اس باب کی روایت نمبر 1 ہے, اور کافی کی روایت نمبر 4221. محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاہجان عن ابن ابی عمیر عن معاویہ بن العمار عن ابی قال, یہ معاویہ بن عمار کہتا ہے. اب تمہارے نزدیک یہ بے شرمی کا مسئلہ ہے نا, بے شرمی کا مسئلہ. بہرحال اس نے کہا سألتہ عن الحائض تناول الرجل الماء, مسئلہ پوچھا حضرت امام جعفر الصادق سے. میں نے پوچھا ان الحائض, حائضہ عورت کے بارے میں, تناول الرجل الماء, کیا وہ مرد کو پانی ڈال سکتی ہے, اس کا سر دھو سکتی ہے؟ فقالا, تو حضرت امام جعفر الصادق نے کہا اچھا جواب تو اتنا بھی ہو سکتا تھا, نعم بالکل جائز ہے. لیکن حضرت امام جعفر الصادق نے مثال دی, اور مثال وہی دی جو حضرت ام المومنین نے دی تھی. حضرت ام المومنین نے دی تو تمہیں یہ بے شرمی نظر آئی, اور وہی مثال حضرت امام جعفر الصادق نے ادھر کیا نظر, بولیے بھائی, میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ کوڑا کوڑا تھو, وہی مثال دی. مسئلہ تو اس سے بھی کلیئر ہو جانا تھا, نعم. اب نعم کہہ دیتے بالکل جائز ہے. لیکن اب قد کان بعض نساء النبی اسکوب علیہ الماء وہی حائض, آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض ازواج, اب یہاں تو ایک ہے, ایک بیان ہو تو بے شرمی ہے, بعض ازواج یعنی 2 3 4 5 6, بعض ازواج مطہرات تسکب علیہ الماء, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر پانی ڈالا کرتی تھی, وہی حائض, حالت حائض کے اندر بھی, وتناولہ, ان کے جہاں نماز ڈالتی تھی یعنی زمین کے اندر جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر نماز پڑھنا ہوتی, تناولہ الخمرہ, جائے نماز, اور جائے نماز پہ حضور سجدہ کرتے تھے. تمہارے نزدیک تو ویسے بھی مٹی کے علاوہ سجدہ جائز نہیں ہے. یہ تناولہ الخمرہ کے الفاظ بھی حضرت امام جعفر صادق بیان کر رہے ہیں. تو آپ نے یہ کہا ہے حضرت کہ جناب والا
ایک بیوی اپنے شوہر کو کیسے کہہ سکتی ہے کہ مجھے حیض ہو گئی ہے، جو مجھے ماہواری بیماری ہے وہ مجھے آئی ہے، لیکن دوسرے لوگوں کو بتانا، ایک بہن دوسری بہن کو بتانا، اس کے لیے بہت مشکل۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک بیٹی اپنی ماں کو بھی نہ بہت مشکل ہے، یہ حسن اللہ یاری صاحب نے بیان کیا۔ تو ایک بیٹا اپنی والدہ کے بارے، اپنے والد کے بارے میں یہ بتائے کہ جب میری والدہ، میری ماں ماہواری میں ہوتی ہے تو پھر میرے والد صاحب کو کنگھی کرتی ہے یا میرے والد صاحب کو جہاں نماز بچھا کے دیتی ہے، یہ بیان کرنے یہ بے شرمی نہیں ہے؟ بولیے بھائی، بولیے 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 بولیے۔ حضرت تاجدار کائنات جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام جعفر صادق کے نانا ہے نا جد، اور حضرت ام المومنین تو بیان کر رہی ہیں اپنے بھانجے کو، اور حضرت امام جعفر صادق بیان کر رہے ہیں ایرے غیرے کو۔ جی اصل میں بات یہ ہے، یہ مسائل بتائے جاتے ہیں، مسائل بتانا کوئی گستاخی نہیں ہے۔ یہ تمہارا زاویہ نظر ہے کہ مسائل بتانا بھی گستاخی اور بے شرمی ہو جائے۔ اگر مسائل بتانا گستاخی اور بے شرمی ہوتی ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات کے جو معاملات ہوئے ان کو حضرت امام جعفر صادق نے کیوں بیان کیا امت؟ ان کو حضرت امام موسیٰ الکاظم نے کیوں بیان کیا؟ حضرت امام باقر علیہ السلام نے کیوں بیان کیا؟ ان کا بیان کرنا اس بات کا مقصد ہے کہ یہ گستاخی نہیں ہے، شریعت کا مسئلہ چھپانا، شریعت کا مسئلہ چھپانا یہ ناجائز اور گناہ کبیرہ ہے، جبکہ امت کو بتانا اور مثال دینا یہ سنت ائمہ ہے، یہ سنت لیکن آپ جیسے بد دماغ کو جہاں جس نے متا پڑا اور فضائل متا پہ بیان کرتے ہیں، ہر وقت تو عورت ہی عورت آپ کو نظر آتی ہے، اس کو کیا خبر کہ یہ گستاخی کون سی ہوتی ہے اور کون سی گستاخی نہیں ہوتی۔ پھر یہ کہتا ہے کہ ارجلوہ کا ترجمہ اس نے کیا میں دباتا تھا، یعنی حضرت ام المومنین کہتی ہے میں کیا کہہ رہی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہوتے تھے، اپنا سر جو ہے میری طرف دراز کرتے تھے اور میں دباتا تھا۔ اچھا یہ اردو دباتا تھا، عورت دباتی ہے یا دباتا ہے؟ اپنی اردو پہلے ٹھیک کریں کسی مدرسے میں جا کے، پھر لوگوں کے سامنے یہ باتیں کیا کریں۔